بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 65 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ضابط المفہوم سے لے کر ولا بد اضافت الی ذالک تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جس نقطے کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے، جس کا تسلسل بعد والے درس میں بھی چلے گا، وہ ہے مفہوم کو معین کرنے والی چیز کی وضاحت کے مفہوم جملے شرطیہ کا کون سی چیز ہے جو معین کرتی ہے کہ مفہوم ہے جملے شرطیہ کے لیے، یعنی معیار تعیین مفہوم للجملۃ الشرطیہ کے بارے میں آج کا درس کو بطور عنوان قرار دیا گیا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ضابط المفہوم، مفہوم کا معیار، مفہوم رکھنے کا قاعدہ، قانون۔ وَنُرِيدُ الْآنَ أَن نَعْرِفَ الرَّبْطَ الْمَخْصُوصَ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي الْمَنْطُوقِ وَيَكُونُ مُنْتِجًا لِلْمَفْهُومِ۔ مفہوم کی تعریف ذہن میں رہے کہ اس مدلول التزامی کو کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص قسم کا مدلول التزامی ہے۔ ہر قسم کے مدلول التزامی کلام کو مفہوم نہیں کہا جاتا، جس کی گزشتہ درس میں وضاحت ہو گئی۔ فرماتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں ہم ابھی کہ پہچانے اس مخصوص ربط و تعلق کو جو منطوق کے کلام کے اندر عکس کیا جاتا ہے اور بطور نتیجہ واقع ہوتا ہے مفہوم کے لیے، یعنی مفہوم کو ثابت کرتا ہے۔ دیکھیے طلاب کرام عزیز، کلام کے ایک منطوق ہوتا ہے، یعنی منطوق یعنی وہی جو منطوق اس مفعول ہے، یعنی جس کو نطق کیا جائے، وہی مدلول موافق کلام۔ کلام سے جو چیز سمجھی نہ جائے بلکہ جس پر الفاظ کلام دلالت کرتے ہوں، نطق متکلم جس پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ نتیجہ مفہوم۔ اور دوسرا مفہوم و منطوق کو یہ زیادہ تر مفاہیم کی بحث میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کلام کا منطوق یہ ہے، کلام کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک۔ اور مفہوم کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں، مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق یعنی مدلول التزامی والا حکم مطابقت رکھتا ہو منطوق والے حکم کے ساتھ ایجاب و سلب کے لحاظ سے۔ مثلا اس میں دیکھیے کہ منطوق بھی اس مثال میں ملاحظہ فرمائیں، آپ مفہوم کو بھی لحاظ فرمائیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کہتا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اس کا منطوق جو ہے حرمت اف ہے، وَلَا تَقُلْ نہیں ہے، نفی کا ظہور نہیں کا ضرور حرمت میں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور آگاہ کی خدمت میں عرض کیا جائے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو اف نہ کو، اف حرام ہے، یہ منطوق، یہ یعنی جو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور لیکن اس کا مدلول کلامی جس کو طریق اولویات سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ضرب و شتم والدین پر کرنا حرام ہے۔ دیکھیے اپنے یہ مفہوم موافق ہے کلام کا، جو منطوق کے ساتھ دونوں کا حکم برابر ہے، یعنی حرمت ہونے کے لحاظ سے، ایجاب کے لحاظ سے وہاں بھی اف بھی حرام، ضرب و شتم بھی بطریق اولا حرام، ٹھیک۔ ایک اور قسم ہے مفہوم کا، مفہوم مخالف، یعنی وہ کیا ہے؟ مدلول التزامی والا حکم ہے، وہ مخالف ہو اس حکم کے ساتھ جو منطوق کے اندر پایا جاتا ہو، سلب و ایجاد کے لحاظ سے ان کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ مثلا ان جاءک زید فاکرمہ، آپ کے پاس زید آئے تو احترام کرنا، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ عدم وجوب اکرام عند عدم مجیء الزید، یہ مفہوم۔ اور منطوق یہی ہے کہ مجیء زید فاکرام زید، بس یہ ٹھیک۔
ये मंतूक व मफहूम की बहस। फरमाते हैं कि जरूरी हम उस रब्त को पहचाने, मखसूस ताल्लुक को ढूंढें जो मंतूक के अंदर अक्स किया जाता है और वो नतीजा देता है मफहूम का। बतौज़ीह ज़ालिक, इसकी वजाहत यह है कि अन्ना इज़ा अखज़ना जुमला शर्तियता, मतलब अगर हम लेते हैं किसी भी जुमले शर्तिया को, ठीक आगा, का मिसाल क़ज़ाया लती यबहसु अन ज़ाबित सुबूत अल मफ़हूम लहा, मसलन उन कज़ाया की मिसाल ले लें आप जुमले शर्तिया में से, यानी कज़ाया शर्तिया की आप मिसाल ले लें, वो कज़ाया जो बहस करते हैं यानी जिनके बारे में बहस की जाती है कि उनके लिए मफहूम साबित है या मफहूम साबित नहीं है, बहस की जाते हैं, ये बस यानी वहां पे इख्तलाफ है, मौरिद तकल्लुम है। मसलन उनमें से जुमले शर्तिया है कि जुमले शर्तिया के बारे में मफहूम है या नहीं है, इसके बारे में बहस की जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे नजदो इज़ा का जवाब पाते हैं अन्न लहा जुमले शर्तिया मदलूलन तसव्वुरियन व मदलूलन तस्दीकियन, कि इसके लिए एक मदलूल तसव्वुरी है, दूसरा मदलूल तस्दीकी है। हम मसलन मिसाल हम लेते हैं कि देखिए जुमले शर्तिया का अंदर क्या है, एक शर्त होती है, दूसरी जजा, एक मुकद्दम, दूसरा ताली। इसमें क्या है, इनके दरमियान रब्त को मुअय्यन किया, एक रब्त मुअय्यन होता है, ठीक है। लाजमी है कि उसी रब्त को हम तलाश कर सकें जिस रब्त की बिना पे मफहूम साबित हो कलाम का या जुमले शर्तिया का। मसलन इन जाअक ज़ैदुन वजब इकराम हो, अगर आपके पास जैद आए तो उसका एहतराम जरूरी है, ठीक है। बगैर शक कि ये जुमला शर्तिया है, इज़ जाअक ज़ैदुन यानी मजी जैद शर्त है, अब वजूब इकराम जजा है। यहां पर शर्त और जजा के दर रब्त कायम है, ठीक, यानी शर्त होगी तब वजूब इकराम। लेकिन सवाल यह कि क्या ये खास रब्त तकाजा करता है कि वजूब इकराम की नफी होगी जब मजी जैद की नफी होगी, यानी जैद नहीं आएगा तो वजूब इकराम भी नहीं है। ये इस रब्त दोनों के दरमियान ये रब्त ये भी बता रहा है कि अगर जैद नहीं आया तो इकराम भी नहीं है, या ये रब्त फकत ये बताता है कि शर्त मौजूद है तो जजा भी साबित है, बस इससे ज्यादा को साबित नहीं कर। क्या मसला है इसमें? फरमाते हैं कि इसके हम एक दफा मदलूल तसव्वुरी को देखते हैं। मदलूल तसव्वुरी का क्या है? मदलूल तसव्वुरी यानी मरहले वाज़ में ये रब्त मखसूस साबित हो, जिस तरीके से मसलन अदात शर्त का मदलूल तसव्वुरी है, या हयत जुमला का जुमला शर्तिया का मदलूल तसव्वुरी है, ये यानी वाज़े की वजह के बिना पे है। अच्छा क्यों? चूंकि ये दोनों हयत वगैरह ये हर्फ के जुमरे में आते हैं, ठीक। और मदलूल तस्दीकी को भी हम देखते हैं कि इसका मदलूल तस्दीकी भी है। यानी मदलूल तस्दीक क्या है? यानी वाज़े की वज़ जुमले के बारे में नहीं है जो रब्त मखसूस को बयान करे, बल्कि जुमले की दलालत तस्दीक को समझा जाएगा और जिसको साबित किया जाएगा इस बिना पे कि इसका एतमाद है मुकद्दमात हिकमत पर, यानी जिसका ज़ुहूर का नतीजा मुकद्दमात हिकमत हैं, इस जिसके बारे में गुज़श्ता दुरूस में भी इशारा हुआ है, ठीक। अब देखिए वहीनमा नफ्तरज़ मफ़हूम लिजुमलत शर्तियत मुतारतन। अब आपने जुमले शर्तिया की मिसाल देख ली, मिसाल ज़हन में रखिएगा। इन जाअक ज़ैदुन वजब इकराम हो, हम फर्ज करते हैं कि मफ़हूम है, फर्ज करते हैं जुमले शर्तिया का एक मतलब ये फर्ज करते हैं। जब फर्ज करते हैं कि मफ़हूम है जुमले शर्तिया का मरतबा तो नफ्तरज़हु अला मुस्तवा मदखूल है तसव्वुरी, तो हम फर्ज करते हैं उस मफ़हूम को मदलूल तसव्वुरी की बिना पे कि यानी वादे की वाज़ के लिहाज से इसके लिए मफ़हूम है। बेमाना मतलब यह है कि अन्न ज़ाबित अल्लती, माफ कीजिएगा, अन्न ज़ाबित अल्लज़ी बिही युस्बतुल मफ़हूम, जिस कायदे और मियार और मीज़ान के जरिए से मफ़हूम को जुमले शर्तिया के लिए साबित किया जाता है, यकून दाखिल फिल मदलूल तस्वीर जुमलते, वही मियार मदलूल तस्वरी के अंदर दाखिल है जो जुमले के लिए मदलूल तस्वरी होता है, ठीक। यानी वो मेयार सवाल कहां दाखिल है? मुकद्दमात हिकमत के जरिए से समझा आ रहा है या मदलूल तस्वरी के जरिए से? फरमाते एक में मदलूल तस्वरी के अंदर दाखिल है, व उखरा नफ्तरज़ वाला मुस्तवी तस्दीकी,
اور دوسرے مرحلے میں مفہوم کو یا مفہوم کے معیار کو ہم مدلول تصدیقی کی بنا پہ فرض کر رہے ہیں، بے معنی ان ضابط التی به یثبت المفہوم، یعنی جس قاعدے، جس معیار، جس میزان کے ذریعے سے مفہوم کو ثابت کیا جاتا ہے جملہ شرطی کے ذریعے سے، لا یکن مدلول علیہ بدلالۃ تصوریۃ بل بدلالۃ تصدیقیۃ، وہ اس پر دلالت کرنے والی چیز دلالت تصوریہ نہیں ہے، وعدے کی وعد نہیں، بلکہ مقدمات حکمت ہیں، بلکہ دلالت تصدیقیہ ہے کہ جس کا منشأ ظہور وہی مقدمات حکمت ہیں۔ اما ضابط لافادۃ المفہوم فی مرحلۃ مدلول تصوری، لیکن یہ قاعدہ، یہ معیار کہ مفہوم کو سمجھا جائے مدلول تصوری کے مرحلے میں، فہو ان یکون، وہ یہ ہے، وہ یہ ضابط یہ ہے کہ ان یکون ربط المدلول علیہ بالادات، ادات یعنی ادات شرط، اب حیت یعنی حیت جملہ شرطیہ، فی حاضر المرحلۃ من النوع الذي يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، قاعدہ، یہ قاعدہ وہ ربط ہے جس پر دلالت کرنے والے حروف شرط ہیں یا جملے شرطیہ کی حیت ہے اس مرحلے مدلول تصوری میں، یہ اس نوع میں سے ہیں جہاں پہ انتفاع عند الانتفاع ہے، یعنی شرط نہیں ہے تو جزا بھی نہیں ہے، یعنی مجیء زید نہیں تو وجوب اکرام بھی نہیں، ان ربط قضیۃ او حادث بقضیۃ اخرى، کیونکہ ایک قضیے کا تعلق کا ہونا یا ربط کو ایجاد کرنا دوسرے قضیے کے ساتھ، اذا اردنا ان نعبر عنہ بمعنی اسمی، اگر ہم اس کو تعبیر کریں کہ اسمی معنی کے ذریعے سے، مستقل معنی کے ذریعے سے، تو وجدنا بالامکان تعبیر عنہ بشکلین، تو اس معنی اسمی کو ممکن ہے دو صورتوں میں تعبیر کرنا، چونکہ اس ربط کو ہم نام دے رہے ہیں معنی حرفی کا نہیں بلکہ معنی اسمی کا، تو اس معنی اسمی کو ہم دو طرح سے تعبیر کریں گے، فتقول تارتن فنقول تارتن۔ ایک بار ہم کہتے ہیں، مثال ذہن میں رہے، ان جاءک زید واجب اکرام، ایک کہتے ہیں زیارت شخص للانسان تستلزم او توجد وجوب اکرامہ، کہ ایک مرتبہ کیا ہے کہ ایک شخص کی انسان کے لیے زیارت کرنا، یہ زیارت سبب بنتا ہے وجوب اکرام کا، ٹھیک ہے، یعنی ان جاءک زید یا فرق ان زارک زید، اگر آپ کی زیارت کرے زید تو وجب اکرام ہو، ٹھیک، یعنی زیارت کیا اس میں سبب ہے، وجوب بے اکرام مسبب ہے، لازمہ ہے، زیارت شرط ہے، وجوب اکرام جزا ہے، ونقل اخرى دوسرے ہم کہتے ہیں کہ ان وجوب اکرام شخص، کسی بھی شخص کا احترام کا وجوب یعنی واجب اکرام یتوقف علی زیارت، یہ تب ہے جب وہ اس کی زیارت ہو، ان زارک زیدن او وہ معلق علی فرض زیارت و ملتصق بها، یا فرض کیا گیا کہ یہ وجوب اکرام ہو، یعنی وجوب اکرام موقوف ہے کہ زیارت ہوگی تو وجوب اکرام ہوگا، یا زیارت کے ساتھ متصل وجوب اکرام مربوط ہے۔ ففی القول الاول، بس یہ دو مرحلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ کون سا ہوا آگا؟ پہلا مرحلہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ شخص کی زیارت وجوب اکرام کو ایجاد کر رہی ہے، سبب بن رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اکرام کا وجوب موقوف ہے زیارت پر۔ یہ قول اول میں استعملنا معنی الاستلزام ہے، ہم نے استعمال کیا استلزام کے معنی کو، یعنی یوں کہا قول اول میں زیارت شخص للالزام تستلزم، دوسرے میں یتوقف، ہم نے استعمال کیا دوسرے میں کیا کہا کہ وجوب اکرام یتوقف علی زیارتی، قول اول میں استعمال کیا استلزام کے معنی کو، یعنی لازمے کو، یعنی مدلول التزامی کو، یہ جبکہ قول ثانی دوسرے قول میں استعمال معنی توقف و تعلیق والالتصاق ہے، توقف کے، توقف کا معنی کیا ہے؟ معلق ہونا، معلق ہونا یعنی ملتصق ایک کا دوسرے کے ساتھ، یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ والمعنى الاول لا يدل التزاما على الانتفاع عند الانتفاع، پہلی جو معنی ہے جس کے اندر استلزام کا معنی استعمال کیا، یعنی کون سا
کہ شخص کی زیارت لازمہ رکھتی ہے وجوہ اکرام کے ساتھ. یہ دلالت معنی اول دلالت نہیں کرتا. کون سی دلالت؟ دلالت التزامی، یعنی دلالت میں کہ علی الانتفاع کے جزا منتفی ہے، وجوہ اکرام نہیں ہے. عند الانتفاع جب شرط نہیں ہے، جب شخص کی زیارت نہیں ہے. بس ثانی یدل علی، ہاں دوسرا جو توقف والا، التصاق والا، معلق والا، ہاں یہ دلالت کرتا ہے علیہ انتفاع عند الانتفاع پر، یعنی شرط نہیں ہے تو جزا بھی بالکل نہیں. بس فلکہ تکون الجملۃ الشرطیۃ مثلا مشتملۃ فی مرحلۃ المدلول التصوری علی ضابط افادۃ المفہوم. بس اس خاطر کہ جملے شرطیہ مشتمل ہو جائے مدلول تصوری کے مرحلے میں، کہ ایک مفہوم کے معیار کو سمجھانے کے اوپر مشتمل ہو جائے، یعنی جملے شرطیہ کے اندر ایک معیار پایا جائے. اس کے لیے لابد ان تکون دالۃ علی ربط الجزاء بشرط، ضروری ہے کہ جملے شرطیہ دلالت کرے اس بات پر کہ جزا کا گہرا تعلق ہے شرط کے ساتھ. یہ جو تعلق ہے، دلالت ہے جملے شرطیہ کی کہ جزا ربط رکھتی ہے شرط کے ساتھ، بما وہ معنی حرفین. اس لحاظ سے یہ ہے کہ معنی حرفی ہے. یہ کون؟ یہ ربط معنی حرفی ہے، مواد للمعنی الاسمی، جو معنی اسمی کے ساتھ تساوی رکھتا ہے. کون سے معنی سے؟ لتوقف ہے، التصاق اور تعلیق وغیرہ. لا علی الربط بما هو معنی حرفی، یہ معنی حرفی کے ساتھ معنی حرفی پر دلالت نہیں کرتا، مواد للمعنی الاسمی جو معنی اسمی کے مقابلے میں ہے. کیوں؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ لاستلزام شرط للجزاء، چونکہ شرط لازمہ ہے جزا کے لیے، چونکہ شرط ہوگی تو جزا ہوگا. چونکہ ان جاءک زید، جب مجیء زید ہوگی تو وجوہ اکرام، یا زیارت کرے گا شخص آپ کی تو جزا جو کہ وجوہ اکرام وہ بھی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. تو اللہ کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.